بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسلامیات لازمی کا باب دوم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے سچائی والا موضوع، سچائی کا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ کل ہم نے محاسن اخلاق کے حوالے سے پڑھا تھا اور اس میں امانت داری اور ایفائے عہد، ان دو نیک خصلتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب جو اس میں محاسن اخلاق میں اچھی عادات میں تیسری چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے سچائی کے حوالے سے۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی دراصل کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا اور اس کو ماننا اور اسی کا جو ہے وہ ساتھ دینا اور اس کو آگے پھیلانے کا نام ہے۔ اور سچائی کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر و ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ بے شک صدقہ سچائی یہدی ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، الی البر نیکی کی طرف، و انا اور بے شک کاذبہ جو جھوٹ ہے وہ یہدی رہنمائی کرتا ہے، الی الفجوری نافرمانی کی طرف۔ بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے صادق القول یعنی سب سے سچا ہونے کی جو ہے وہ بات کی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کو سچ بولنے کی نصیحت کی ہے، سچ کا ساتھ دینے کا کہا ہے، اور انبیاء کی صفات بھی یہی ہے، کی صفات میں سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ سچائی کو اختیار کرتے تھے، یعنی راست گفتار تھے، سچ بولنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اصل حقیقت ہے اس دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی جو سچائی ہے، اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا، اور انبیاء نے پوری سچائی اور ایمانت داری کے ساتھ تمام جو ان کے اپنی قومیں تھیں ان تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور اردو میں جو ہے وہ ہم سچ جو ہے وہ عموماً صرف گفتگو کے حوالے سے بولتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ راست گفتاری اختیار کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید اور اسلام میں حدیث میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں سچائی کا وسیع مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس میں قول کے ساتھ ساتھ عمل اور خیال کی سچائی بھی شامل ہے۔ یعنی صادق سچا شخص کون ہے؟ جو اپنی زبان سے بھی سچ بولے اور اس کی جو فکر ہے، جو اس کا عمل ہے، جو اس کا اخلاق ہے، اس میں بھی جو ہے وہ سچائی ہو۔ یعنی سچا ہونے سے مراد کھرا ہونا ہے، کہ اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں بھی وہ پاک بازی اور کھرے پن اور سچے پن کو جو ہے وہ لیے ہوئے ہو۔ اب اگلا جو ہے وہ عدل و انصاف ہے، اور عدل و انصاف سے کیا مراد ہے؟ عدل کہتے ہیں کسی کو اس کا حق دینا، اور انصاف جو ہے وہ نصف سے بنا ہے، یعنی برابر کرنا، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو برابر جو ہے وہ کر کے دینا، یعنی اس کو اس کے حق کے مطابق جو ہے وہ دینا۔ تو اب ہمیشہ عدل و انصاف جو ہے وہ ساتھ ساتھ لفظ جو ہے وہ آتا ہے، کیونکہ عدل کا معنی توازن کرنا بھی ہے، حق بھی فراہم کرنا ہے، اور انصاف کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو فراہم کر دینا۔ تو اب دیکھیے کہ اسلام میں جو ہمیں خوبیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر حیثیت میں عدل و انصاف کرے بھی اور عدل و انصاف کا ساتھ بھی دے۔ اور اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اسلام سے قبل کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو اس وقت یہی تھا کہ کوئی عدل و انصاف نہیں تھا، یعنی ہر جو طبقہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے طبقے کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا تھا، کسی کو جو ہے وہ اس کا جائز حق جو ہے وہ حاصل نہیں تھا۔ لوگ جو ہے وہ رنگ یا نسل یا خاندان کی بنا پر ایک دوسرے کا جو ہے وہ حق مارتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور زیادتی کرتے تھے، اور کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کا حق نہیں دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اسلام کے ذریعے سے تمام جو مختلف طبقے بنے ہوئے تھے، گروہ بنے ہوئے تھے، خاندان بنے ہوئے تھے، ان سب کو
یا زبان کی وجہ سے ان سب کو جو ہے وہ اسلام نے وہ تمام امتیازات یعنی وہ تمام فرق اسلام نے مٹا دیے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ محبت اور اخوت کے رشتے میں جو ہے وہ استوار کر لیا۔ اور اسلام میں جو ہے وہ یہی مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ عدل و انصاف جو ہے اس میں کسی کی امیری کا، غریبی کا، یا کسی کی جو ہے وہ نسل یا رنگ یا زبان یا علاقے کی وجہ سے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جائے گی، یا یہ امیر ہے تو اس لیے اس کو تو اگر اس سے جرم ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ سزا نہیں ملے گی، اور جو غریب ہے اگر وہ گناہ کرے گا یا کوئی جرم کرے گا تو اس کو فوراً سزا ملے گی۔ اسلام میں یہ نہیں، اسلام ایسا دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بغیر کسی امتیاز کے یعنی بغیر کسی فرق کے تمام نسل انسانی کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کے لحاظ سے مساوات کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت یہاں پر لکھی ہوئی آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 42 پہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ قوامینہ قائم کرنے والے للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط انصاف کی گواہی دینے والے، ولا یجرمنکم اور نہ تمہیں ولا اور نہ تم چھوڑو منکم تم میں سے شناؤنا دشمنی قومن کسی قوم کی، اللہ تعدلو کہ تم جو ہے وہ عدل نہ کرو، یعنی کسی قوم کی دشمنی کے باعث تم عدل کرنے سے ہرگز جو ہے وہ باز نہ آؤ۔ اعدلوا عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی یہی تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اسلام نے جو ہے وہ ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں اللہ کے لیے جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے، انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور کسی قوم کی دشمنی یعنی جو صرف ذاتی دشمنی کی بنا پر یا تعصب کی بنا پر، یا وہ فلاں شخص تو ہمارے قبیلے کا نہیں ہے یا اس نے ایسے کیا تھا اس لیے اب اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، تو اسلام نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ رنگ و نسل کی یا کسی بھی منصب یا مرتبے کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت عدل و انصاف کی ہے۔ اور اس میں بہت مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ نے چوری کی تھی، اور جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تھی، لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ سفارش کریں کہ اس کی سزا جو ہے وہ معاف ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیتا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے احترام قانون کا ہے۔ احترام قانون سے کیا مراد ہے کہ جو معاشرے میں رہنے کے اصول اور ضوابط، جو قواعد بنائے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ پابندی کی جائے، اور ان کی پابندی ہی دراصل احترام کرنا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ کوئی بھی نظام، کوئی بھی سیٹ اپ اگر ہم نے چلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اصول اور قواعد بنانے پڑیں گے، اس کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنانی پڑیں گی، اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی معاشرہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ قانون اور قواعد اور ضوابط بنے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فالو کرنا، ان کو جو ہے وہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کی افادیت یعنی قانون کا جو فائدہ ہے، کیونکہ قانون ہوگا، اصول ہوگا تو نظام چلے گا، لیکن اس کے باوجود اپنی خود غرضی اور مفاد پرستی اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنے کی وجہ سے قانون کا احترام نہیں کرتے۔ تو اسلام نے جو ہے وہ مسلمانوں کو قانون کا پابند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات دیے ہیں، ایک مسلمان جو ہے وہ شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور پھر ان احکام کی پیروی کرتا ہے، یعنی ایک مسلمان ان احکام سے اور جو قوانین اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح دنیا میں رہنے کے لیے جو انسان خود قوانین بناتا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ لائف گزارے، تو ان سے بھی جو ہے وہ کسی طرح انسان کو جو ہے وہ چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں احترام جو ہے وہ قانون کا کیسے پیدا ہوگا کہ حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسداری کرے، اور جو قانون ہے وہ قانون سب کی نظر میں جو ہے وہ برابر ہو،
یہ نہ ہوا کہ کوئی جو ہے وہ قانون کو کچھ نہ سمجھے اور کوئی جو ہے وہ صرف قانون پر ہی عمل کرتا رہ جائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں قانون کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہوگی.